السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از کنیز فاطمہ. جیسا کہ میرا نام کنیز فاطمہ ہے، آپ نے شاید یہ شعر سنا ہوگا کہ زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات، تکلیفیں، سب کچھ دیکھا ہے، اور میں اسلام سے کافی دور تھی، اور مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی. بہت تکلیف میں، بہت پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اور میں نے نماز پڑھنا شروع کی. اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے قرآن شریف پڑھا، اور میں نے قرآن شریف کو میں نے سوچا کہ قرآن شریف تو میں نے بچپن میں 2 دفعہ جو ہے وہ عربک میں ختم کیا ہوا تھا، لیکن مجھے اس کا ترجمہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کروں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرآن شریف میں کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو میں نے یہ قرآن شریف میں نے لیا. اس کا قرآن شریف جو ہے اس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن. یہ پورا قرآن شریف ہے تشریحات کے ساتھ، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ جو ہے بہت آسان اور سلیس اردو میں کیا ہے، تاکہ ہم جیسے نارمل انسان، جو کہ بہت زیادہ ہم مفتی نہیں ہیں، ہم بہت زیادہ یعنی کہ اسلام سے بہت قریب نہیں ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ نالج نہیں ہے، ان کو آسانی سے یہ ترجمہ سمجھ آ سکے. تو میں یہ قرآن شریف کو میں عربی میں نہیں پڑھوں گی، کیونکہ عربی میں تو ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. میں اس کو جو ہے میری ہر ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گی اس کے اندر میں اس قرآن شریف کے ترجمے کو پڑھوں گی، تاکہ ہمیں ڈائریکٹ یہ سمجھ آئے. کیونکہ ایکچولی ہم لوگ جب بھی یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم اس کو always we study in Arabic, but we never try to understand what is written in Urdu, and what is the actual meaning, what Allah is trying to says to us, what He wants us. مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا ہمیں قیامت، بروز قیامت سے ہمیں کیا باخبر کرنا چاہتا ہے، ہماری کن غلطیوں کو ہمیں بتانا چاہتا ہے. تو اس لیے میں نے چینل بنایا ہے، اس لیے کیونکہ میں اس قرآن شریف کو پہلے میں نے عربی کے ساتھ اردو ترجمے میں پڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ اور ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا. ہاں، میں عربک میں بھی اس کو پڑھتی ہوں کیونکہ اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن یہ میں نے چینل اس لیے بنایا ہے کہ میں اس میں آپ لوگوں کو اردو میں صرف اس کا ڈائریکٹ اردو میں ترجمہ اور تشریح بتا سکوں ساتھ ساتھ، اور میں خود بھی سمجھ سکوں، تاکہ میں اور آپ ایک ساتھ اس کو سمجھ سکیں. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. قرآن شریف کو یہ محمد تقی عثمانی صاحب کی نے اپنے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ کوئی بھی تفسیر لکھتا ہے، تو انہوں نے اس ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گی. میں ڈائریکٹ قرآن شریف کی طرف آؤں گی کہ انہوں نے صرف ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہوں اس کو آسان زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکے. اس میں صورتوں کی فہرست ہے ہمارے قرآن شریف کے اندر، اور یہ عربک میں قرآن شریف ہے، اور اس میں پیج نمبر سب کچھ اسی طریقے سے ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ہے، شروع ہوا ہے یہ وحی سے.
وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کے کیا طریقے تھے، قرآن شریف کی تدریج کا نزول کیسے ہوا، تاریخ کی قرآن کی حفاظت، یہ ساری ہسٹری انہوں نے اس میں مینشن کر دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عربی میں کہاں پہ سفتہ ہوتا ہے، کہاں پہ وقف ہوتا ہے، کہاں پہ ہمیں لمبا کھینچنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو میں آپ کو اسٹارٹ کرتی ہوں سورۃ البقرہ سے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس کی آیت جو ہے وہ 67 سے 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جس میں ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اس ضمن میں انسانوں کو 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ ہم اس دنیا میں تو آ گئے ہیں، لیکن جب ہم کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں جاتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارے اس دنیا میں پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے اس میں تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پہ خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے انہوں نے نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنے پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلا دیا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے، انہوں نے کسی بھی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اس ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ چلیں قرآن شریف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ اس کا جو شروع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے اور ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ مختلف صورتوں میں یہ حروف اس طرح الگ الگ نازل ہوئے ہیں، اس طرح ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوح قرآنی میں بھی الف لام میم کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں، یعنی کہ اس کتاب کا ہر بات کی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پہ مبنی ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح رستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرے گا۔
کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ ایک دن اسے اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کے سبب کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتلائی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پہ ایمان لاتا تو امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ اس لیے رکھا ہے، لیکن اس کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرمائے ہیں۔ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے تو ان کی باتوں پر ایمان لے آئے۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو وحی پر یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، جو وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے صحیح رستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی اگر آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو آئے گا امتحان، جو امتحان کا دن آئے گا وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ وہی قرآن کریم نے بھی یہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کے پڑھا جائے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ معاملہ ایسا نہیں کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے دی ہوئی ہدایت کو تلاشی حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے، اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ڈر رکھنے والوں کے لیے ایک مطلب یہ بھی ہے جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہاں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے ہیں۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا، جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادتوں میں، بدنی مطلب جسمانی باڈی کی جو ہماری عبادت ہے، جسمانی عبادت بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے نماز۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی کہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات آ جاتے ہیں جو مالی عبادات ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی وہ بھی سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھاک محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔
اسی لیے ایک لطیف اشارہ اس میں موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اس کے بعد ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس پر وحی آئے یا پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرما دیا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور آپ کو بھی ان پر ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ میں قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کرتی جا رہی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ جو ہیں میرے ویورز وہ بھی قرآن شریف کو سمجھتے رہیں۔